حمزہ لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول کا طالب علم تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ دادا جان کے گاؤں آیا۔ حویلی بہت پرانی تھی، دیواروں پر دراڑیں، لکڑی کے فرش سے آوازیں اور لمبے پردے جو ہلکی ہوا میں ہلتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی چھپا ہوا ہے۔ دادا جان حمزہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر رات اسے کہانیاں سناتے، لیکن ایک رات حمزہ نے نوٹ کیا کہ دادا نے ایک دروازے کو ہمیشہ بند رکھا ہوا ہے، وہ دروازہ جو حویلی کے آخری کمرے میں تھا۔ دادا جان، اس دروازے میں کیا ہے؟ دادا جان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، یہ خوابوں والا کمرہ ہے، جو اندر جائے وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو وہ خود چھپاتا ہے۔ حمزہ کو رات بھر نیند نہیں آئی، اس کا ذہن اسی کمرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر ایسا کیا ہے جو دادا جان نہیں بتا رہے؟ کیا واقعی خواب نظر آتے ہیں؟ کیا وہاں کوئی خزانہ چھپا ہے؟ دوسری صبح حمزہ نے دادا کی لائبریری میں ایک پرانی کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا عکسِ روح۔ کتاب میں کچھ سطریں تھیں، جس نے دل کا بوجھ چھپایا، خوابوں کے کمرے نے وہیں دکھایا، نہ جھوٹ بچا، نہ ضد، نہ فریب۔ عکسِ روح دے، خوفناک حساب۔ حمزہ کی سانس رکنے لگی، اب وہ رات کا انتظار نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے، حمزہ بستر سے نکلا، ٹارچ لی اور دبے پاؤں اس پراسرار دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، وہ خود بخود چرچرایا اور آہستہ سے کھل گیا۔ کمرہ تاریک، ٹھنڈا اور ہوا سے بھرپور تھا، جیسے کسی نے صدیوں سے سانس نہ لی ہو۔ درمیان میں ایک آئینہ تھا، لمبا، قدیم اور عجیب دھند والا۔ جیسے ہی حمزہ آئینے کے سامنے آیا، اس کے کانوں میں گونجنے لگا، حمزہ، کیا تم اصل چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آئینے میں پہلے اندھیرا چھا گیا، پھر وہ روشن ہوا اور حمزہ نے خود کو اسکول میں جھوٹ بولتے دیکھا، ماں سے ضد کرتے، دوستوں کا مذاق اڑاتے اور استاد کے سامنے بہانے بناتے۔ پھر ایک سایہ نمودار ہوا، کالا، بے چہرہ، لیکن آواز اس کی گونجدار تھی۔ تم نے جو کیا وہ سب تمہارے ساتھ واپس آئے گا۔ کیا تم بدلنا چاہتے ہو یا ہمیشہ اس عکس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حمزہ نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور رونے لگا۔ میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اچانک روشنی چمکی، آئینہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور سب غائب ہو گیا۔ حمزہ کی آنکھ کھلی تو وہ دادا جان کی گود میں تھا۔ دادا نے نرمی سے کہا، کچھ چیزیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے خود دیکھنا پڑتی ہیں۔ تم نے کمرے کا سچ دیکھ لیا؟ حمزہ نے وعدہ کیا، دادا جان، میں اب ایماندار بنوں گا، اپنی عادتیں سدھاروں گا اور دوسروں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ اس دن سے حمزہ واقعی بدل گیا۔ اب وہ دوسروں کی مدد کرتا، بڑوں کا ادب کرتا اور ہر وقت سچ بولتا۔ وہ جان چکا تھا کہ خواب صرف نیند میں نہیں آتے، کبھی کبھی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی چلتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک آئینہ ہوتا ہے، جو اس کی نیت، کردار اور اعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم سچائی، نرمی اور اخلاق کو اپنا لیں تو کوئی سایہ ہمیں نہیں چھو سکتا۔